بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شام غریباں کا نام آپ نے بھی یقیناً سن رکھا ہوگا اور اس کے حوالے سے آپ نے بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی جو کہ اس رات کے حوالے سے ہیں اور ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شام غریباں برصغیر پاک و ہند کی آزاداری کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہر سال محرم کی 10 تاریخ کی رات کو منعقد ہوتی ہے، مگر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس مجلس کی تاریخ 100 سال سے بھی کم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شام غریباں کی ابتدا کہاں سے ہوئی، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ محترم ناظرین، یاد رہے کہ شام غریباں روز عاشوراء سورج غروب کے بعد اس رات کی سوگواری اور غم علم کو کہتے ہیں۔ اس مجلس میں آل رسول پر عاشوراء کے دن تمام افراد کے شہید کیے جانے کے بعد خیام میں یزیدی لشکر کی جانب سے آگ لگانے، مال و اسباب لوٹنے کے بعد بچوں اور عورتوں کو قید کر کے اس پر ظلم و تشدد کے واقعات مصائب والم کی صورت میں بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ اہل بیت نے عاشوراء کی اندھیری رات کربلا کے بیابان میں شہداء کے لاشوں کے ساتھ کیسے گزاری۔ اس رات اور محرم کی دوسری راتوں کے درمیان فرق یہ ہے، اس رات کو تمام لوگ لائٹیں بجھا کر صرف معمولی اجالے میں بیٹھ کر بیان کرتے ہیں اور گریہزاری کرتے ہیں۔ اس رات کے ساتھ جن واقعات کو منسوب کیا جاتا ہے وہ کچھ یوں ہے۔ دشمن کی 40,000 کے ملعون فوج نے عاشوراء کے سارا دن لشکر حسینی کو بہتر افراد بشمول نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے سورج غروب ہوتے ہی عورتوں اور بچوں کو خیموں سے باہر نکال دیا اور خیموں کو آگ لگا دی۔ عمر بن سعد نے شام عاشوراء کو امام حسین اور کربلا کے دوسرے شہداء کو، جن کی تعداد 72 تھی، شمرلائن کے ہاتھوں ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ عمر بن سعد دوسرے دن ظہر کے وقت اپنے سپاہیوں کی لاشوں کو دفن کرنے کے بعد اہل بیت اور دوسرے بچے ہوئے افراد کو لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ ایک قول کے مطابق محرم کی 11ویں رات، جیسے شام غریباں کہتے ہیں، حضرت بی بی زینب علیہ السلام نے نماز شب ترک نہ کی، لیکن اس مصیبت اور صدمے کے باعث اس رات نماز شب بیٹھ کر ادا کی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ شام غریباں کو شیعہ اصل میں سوگ کی رات اور سوگ کی تاریخ کے طور پر مناتے ہیں۔ شام غریباں تقریباً ایک مجلس کی طرح ہوتی ہے۔ اس مجلس میں چراغ روشن نہیں کیے جاتے، فقط کچھ موم بتیاں جلا کر روشن کی جاتی ہیں اور اس رات کو جلوس یا علم برآمد نہیں کرتے۔ اس میں ایک مجلس ہوتی ہے جس کا موضوع صرف سن 61 ہجری میں عاشور کی شام آل رسول کی مستورات اور بچوں پر گزرنے والی قیامت کا ذکر ہوتا ہے۔ مجلس میں بتایا جاتا ہے کہ اہل بیت کی عورتوں اور بچوں نے یہ طریق اور بے پناہ رات اس طرح کربلا کے بیابان میں گزاری۔ کربلا میں اس رات کو وحشت کی رات کہتے ہیں۔ اس رات کو بچوں اور بڑوں کی یاد میں موم بتیاں جلاتے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان میں بھی یہ مجلس سورج غروب ہونے کے بعد منعقد ہوتی ہے اور اس مجلس میں اہل عزا اندھیرے میں اور زمین پر بیٹھتے ہیں۔ دوستو، اس رات میں اس انداز سوگ منانے کو شام غریباں کا نام دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں جو باتیں پائی جاتی ہیں ان کا حقیقت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ناظرین، جہاں یہ بات کرنا بھی ضروری ہے کہ اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری یا کوئی تکلیف پہنچانا ہرگز کوئی مقصد نہیں، لیکن ذکر شہداء کربلا کرنا اور سننا ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہر کوئی اپنے انداز سے کرتا ہے اور اس کا بدل بھی اسی کے مطابق ملے گا۔ اگر کوئی لکھنے اور بولنے میں غلطی ہوگی ہو تو معافی کی خواستگار ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔